إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما. تمام قسم کی تعریفات اللہ وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے ہے. وہ ذات مقدسہ مبارکہ مطہرہ جنہیں رب کائنات نے ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا اور جن کے ذریعے کائنات کی ہدایت اور رہنمائی کا بندوبست فرمایا. درود و سلام کا نزول ہو اللہ کے ان تمام برگزیدہ انبیاء و رسول پر، خصوصیت کے ساتھ اللہ کے آخری نبی احمد مجتبی محمد مصطفیٰ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر. معزز سامعین کرام،
و حاضرین جمعہ، نوجوانوں، بزرگوں، عزیزوں، آج کے خطبے کے اندر جس موضوع کے تحت مجھے بیان دینا ہے، میرا موضوع ہے جنت کے سچے طلبگار۔ اسی موضوع کے تحت اپنی گفتگو آپ کی خدمت میں پیش کریں گے انشاءاللہ۔ دعا کریں اللہ ہمیں حق بات کہنے کی، آپ کو سننے کی، اور ہم سبھوں کو تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ انسان دنیا میں اس لیے نہیں آیا تاکہ وہ کھائے پیے نشو نما پائے، جوان ہو بوڑھا ہو مر جائے، بلکہ انسان دنیا میں اس لیے آیا تاکہ دنیا میں رہ کر ایک ایسی زندگی کے لیے تیاری کرے جو زندگی کبھی ختم ہونے والی نہیں، جو زندگی یا تو بڑی عیش کی ہوگی، عشرت کی ہوگی، ناز کی ہوگی، نعمت کی ہوگی، آرام کی زندگی ہوگی، یا نہیں تو پھر بڑی تکلیف کی، دکھ کی، مصیبت کی، غم کی، رنج کی زندگی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ زندگی آخرت کی زندگی کی تیاری کے لیے مہیا کر رکھی ہے۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے دیکھ، میں نے تیرے لیے ایک لمبی زندگی عطا کر دی ہے، جو زندگی 100 سال کے بعد، 200 سال کے بعد، 300 سال کے بعد، 400 سال کے بعد، 4000 سال کے بعد، 4 لاکھ سال کے بعد بھی کبھی ختم نہیں ہوگی، بلکہ ہمیشہ ہمیش کی زندگی ہوگی۔ رب تعالیٰ نے انسان کو یہ زندگی بڑے عظیم مقصد کے لیے عطا کر دی ہے، اور وہ مقصد ہے اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانا۔ مالک تو کہتا ہے جب اللہ کی طرف سے ہدایت آئے گی اور جو اس ہدایت پہ چلے گا کامیاب ہو جائے گا، اور کامیاب وہ ہے جو اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا کر ہمیشہ ہمیش کے لیے اللہ کے جنت میں داخل ہو گیا۔ اسی لیے رب تعالیٰ قرآن مجید کے اندر بیان فرماتا ہے فَمَن زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ سب سے بڑی کامیابی اور سب سے بڑی خوش نصیبی یہ ہے کہ کسی کو جہنم سے بچا کر جنت میں داخل کر دیا جائے، جس کی زندگی ایسی بارونق ہو، خوشیوں سے لبریز ہو، جس کی ہر پریشانی کو اللہ خوشیوں میں بدل دیتا ہے، یہ سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اسی لیے صحابہ کرام کی فکر، ان کی سوچ ہمیشہ اس بات کے لیے ہوا کرتی تھی کہ ہم کس طرح اللہ کی جنت کے مہمان بن جائیں۔ بخاری شریف کی روایت ہے، امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ جنگ بدر کے موقع پر صحابہ کرام کو جنگ کے لیے ابھارتے ہیں، جنگ کے لیے اکساتے ہیں، جنگ کے لیے تیار آمادہ کرتے ہیں۔ میرے بھائیو، حضرت حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ جو ماں کا اکلوتا بیٹا ہے، ماں سے محبت کرنے والا اور ماں بھی بیٹے سے محبت کرنے والی، حضرت حارثہ نبی کا اعلان سنتے ہیں، ماں کو مناتے ہیں، منتیں کرتے ہیں، ماتھا چومتے ہیں، ہاتھ چومتے ہیں اور کہتے ہیں اماں اللہ کے نبی نے بدر کے میدان میں بلایا ہے، مجھے جانے دو۔ کہا بیٹا تجھے پتہ ہے کہ میں تم سے کتنی محبت کرتی ہوں، تو میرا ایک لوتا بیٹا ہے، میں تیرے سوا دنیا میں کوئی نہیں، میرا بیٹا تو میری خدمت کیا کر، اللہ تجھے جہاد کا ثواب عطا کر دے گا۔ لیکن حارثہ نہیں مانتا ہے، بار بار منتیں کرتا ہے، بار بار ماں کو مناتا ہے، ماتھا چومتا ہے، پیشانی چومتا ہے، ہاتھوں کو چومتا ہے۔
بار بار اصرار کرتا ہے، ماں انکار کرتی ہے، پھر اصرار کرتا ہے، ماں انکار کرتی ہے۔ آخر کار حارثہ کی ماں تیار ہو جاتی ہے، اپنے بیٹے سے کہتی ہے میرے بیٹے جانا ہے تو جا، لیکن یاد رکھنا جم کر کے دشمن کا مقابلہ کرنا، کوئی تیر تلوار پیٹھ پہ آنے نہ پائے، آمنے سامنے دشمن سے مقابلہ کرنا، سارے بار کو اپنے سینے پہ روکنا، بہادری کے ساتھ لڑنا۔ حضرت حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ جنگ کے میدان میں شریک ہو جاتے ہیں۔ ابھی جنگ شروع بھی نہیں ہوتی ہے کہ حارثہ کو پیاس لگ جاتی ہے۔ میرے بھائیو، حارثہ پانی پینے کے لیے کنویں کی طرف دوڑتا ہے، ہانپتا ہوا جاتا ہے۔ ایک صحابی کو امام کائنات کنویں پہ پہرا دینے کے لیے متعین کر دیتے ہیں کہ جنگ کے میدان کے اندر صحابہ کو پیاس لگے گی، پانی کی ضرورت پڑے گی، کنویں کی طرف جائے گا تو تو اسے پانی پلائے گا۔ میرے بھائیو، حضرت حارثہ اس کنویں کی طرف پانی پینے کے لیے بڑھتے ہیں، جاتے ہیں۔ وہ صحابی جو کنویں پہ پہرا دے رہا تھا اسے شک ہو جاتا ہے، بدگمانی ہو جاتا ہے، لگتا ہے کوئی کافر آ رہا ہے جو کنویں کے اندر زہر کو ملا دے گا اور مسلمان پانی پیے گا، سب مر جائے گا۔ میرے بھائیو، غلط فہمی کی شکار ہو جاتا ہے۔ وہ صحابی تیر کو، نیزہ کو بلند کرتا ہے، وار کرتا ہے، وہ نیزہ حارثہ کے سینے کو چھید کرتا ہوا باہر نکل جاتا ہے۔ حارثہ چیختا ہے، چلاتا ہے، مدد کے لیے پکارتا ہے۔ وہ پہرے دار سپاہی جب دوڑ کے جاتا ہے، دیکھتا ہے حارثہ کی موت ہو چکی ہے، آنکھوں میں آنسو آ جاتا ہے، اللہ سے کہتا ہے اللہ یہ تو صحابی رسول ہے، ہم نے غلطی کی بنیاد پر انہیں مار دیا ہے، قتل کر دیا ہے، اللہ یہ تو میرا بھائی ہے۔ میرا بھائیو، جنگ ختم ہو جاتی ہے اور مسلمانوں کی جیت بھی ہو جاتی ہے۔ ہر کوئی اپنے یاروں سے ملاقات کرنے کے لیے، اپنے پیاروں سے ملاقات کرنے کے لیے آتا ہے۔ ماں بیٹے کو کھوج رہا ہے، باپ بیٹے کو تلاش رہا ہے، بھائی بھائی کو تلاش رہا ہے، لوگوں سے پوچھ رہا ہے میرے بھائی کو دیکھا ہے، میرے بیٹے کو دیکھا ہے، میرے چچا کو دیکھا ہے۔ حارثہ کی ماں آتی ہے، حارثہ کو تلاش کرنے کے لیے آتی ہے، لوگوں سے پوچھتی ہے بتا حارثہ کو دیکھا ہے، میرے بیٹے کو دیکھا ہے۔ ایک صحابی کہتا ہے اے ماں تو کون ہے؟ وہ جواب دیتی ہے کہ میں حارثہ کی ماں ہوں۔ وہ صحابی کہتا ہے صبر کر لو، برداشت کر لو، تیرا بیٹا قتل ہو گیا ہے۔ حارثہ کی ماں خوشی سے جھوم جاتی ہے کہ میرا بیٹا شہید ہو گیا ہے، جنتی ہو گیا ہے، اور شہید جب جنت میں جائے گا تو لوگوں کے لیے سفارش کرے گا، میرے لیے بھی سفارش کرے گا اور میرے لیے بھی جنت میں جانے کا ذریعہ بن جائے گا۔ لیکن وہ صحابی کہتا ہے وہ حارثہ کی ماں مجھے نہیں لگتا کہ تیرا بیٹا شہید ہوا کہ نہیں، کیونکہ تیرا بیٹا میدان جہاد میں کافروں سے لڑتا ہوا شہید نہیں ہوا ہے، بلکہ جنگ کے میدان سے پہلے، لڑائی سے پہلے غلطی سے تیرا بیٹا مسلمانوں کے ہاتھ مارا گیا ہے، مجھے نہیں لگتا کہ تیرا بیٹا شہید ہوا کہ نہیں۔ وہ حارثہ کی ماں دوڑتی ہوئی اللہ کے نبی کے پاس جاتی ہے اور کہتی ہے یا رسول اللہ ہمیں بتا دیجئے میرا بیٹا حارثہ کہاں ہے، اگر وہ جنت میں ہے، اگر وہ شہید ہو گیا ہے، اللہ نے اس کی شہادت کو قبول کر لیا ہے تو جنت میں جانے کی خوشی میں صبر کر لوں گی، برداشت کر لوں گی، لیکن اللہ کے نبی اگر وہ جنت میں نہیں گیا ہے، اگر وہ شہید نہیں ہوا ہے، اگر اللہ نے ان کی شہادت کو قبول نہیں کیا ہے، اللہ کے نبی آپ بھی دیکھیں گے، آپ کا اللہ بھی دیکھے گا کہ روتے روتے اپنی حالت کو میں خراب کر لوں گی۔ اللہ کے نبی نے جواب دیا وہ حارثہ کی ماں تم کیا سمجھتی ہو کہ جنت ایک ہی ہے؟ اللہ کے یہاں جنتوں کی بہت ساری قسمیں ہیں۔ اے حارثہ کی ماں تیرا بیٹا جنت ہی میں نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے تیرے بیٹے کو جنت الفردوس عطا کر دیا ہے۔ سوچئے میرے دوستو، غور کیجئے اس جنت کے لیے ہم نے اور آپ نے کیا تیاری کی ہے۔ یہ جنت کے سچے طلبگار، جنت کے سچے متلاشی، جنت کے سچے سوداگر، جنہوں نے سوچ لیا زندگی کے اندر ایک غم ہے ایک ہم ہے، زندگی میں ایسا کام کر گزرے جن سے اللہ راضی ہو کے جنت عطا کرتے۔
اس جنت کے لیے ہم نے اور آپ نے کیا کوشش کی ہے، اس جنت کے لیے ہم نے اور آپ نے کیا تیاری کی ہے. وہ جنت جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت کے اندر ایک بالشت کی جگہ دنیا وما فیہا، دنیا اور دنیا کے اندر جتنی بھی ساری چیزیں ہیں تمام چیزوں سے بہتر ہے. وہ جنت جس کے بارے میں نبی نے فرمایا، جنت کے اندر حور کے دوپٹے کو اللہ نے اتنا عزت والا بنایا ہے کہ ساری کائنات مل کے بھی حور کی قیمت ادا نہیں کر سکتی، حور کے دوپٹے کی قیمت ادا نہیں کر سکتی. وہ جنت اس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان فی الجنت لخیمۃ مجوفۃ من لؤلؤ، جنت کے اندر جو خیمہ ہوگا وہ موتی کے اندر بنا ہوگا. اربعھا ستون میلا، جس کی چوڑائی 60 میل ہوگی. اس جنت کے لیے دوڑ لگائیے، اس جنت کے لیے کوشش کیجیے، اس جنت کے حصول کو زندگی کا نصب العین بنائیے. مال اکٹھے ہو جائے منظور ہے، کوٹھیاں بن جائے منظور ہے، بنگلے بن جائے منظور ہے، کاریں آ جائے منظور ہے، سب کچھ آ جائے منظور ہے، لیکن اگر اللہ سے جنت کا سودا نہیں کیا تو سمجھ لیجئے کچھ بھی نہیں کیا. اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر بیان فرماتا ہے، وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. اللہ فرماتا ہے جلدی کرو، کس بات کی طرف؟ اللہ کی مغفرت کی طرف، اور اس جنت کی طرف جس کا عرض کتنا ہوگا جتنا زمین و آسمان کا خلا ہوتا ہے. اور جنت کس کے لیے ہے؟ متقیوں کے لیے ہے. متقی کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیت کریمہ کے اندر متقیوں کی 3 نشانیاں بیان فرمائی ہے. سب سے پہلی نشانی، تنگی کی حالت تو پھر بھی، آسودگی کی حالت تو پھر بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں. دوسری نشانی، وہ غصے کو پی جاتے ہیں. تیسری نشانی، وہ لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں. جن کے اندر یہ تینوں صفتیں آ جاتی ہیں وہ متقی بن جاتا ہے. جو متقی بن جاتا ہے اللہ نے ان کے لیے جنت لکھ دی. امام کائنات جناب محمد رسول اللہ جنگ احد کے اندر صحابہ کرام کو جنگ کے لیے تیار کرتے ہیں، آمادہ کرتے ہیں، جنگ کے لیے ابھارتے ہیں. ایک اندھا صحابی جو کہ بوڑھا بھی ہو گیا ہے، کمر بھی جھکی ہوئی ہے، جسم کی ساری طاقتیں ختم ہو چکی ہیں، کیونکہ انسان جب بوڑھا ہو جاتا ہے جسم کی ساری قوتیں ختم ہو جاتی ہیں. یہ صحابی اندھا بھی ہے، بوڑھا بھی ہے، کمر بھی جھکی ہوئی ہے. امام کائنات کا اعلان سنتا ہے، جنگ احد کی طرف جانے لگتا ہے. اور راستے میں ایک منافق ملتا ہے، پوچھتا ہے تم کہاں جا رہے ہو؟ کہا کہ احد کے میدان کی طرف جا رہا ہوں. وہ منافق آتا ہے، تم تو اندھے ہو، تم کو تو دکھائی دیتا نہیں، دشمن سے مقابلہ کیسے کرو گے؟ دشمن سے کیسے لڑو گے؟ وہ اندھا صحابی جواب دیتا ہے، اگر نہیں لڑ سکتے تو کیا ہوا، کم سے کم اللہ کے نبی کے سامنے کھڑا ہو کر ڈھال بڑھ کر وار کو روک تو سکتا ہوں، تیروں کو اپنے جسم پہ لے تو سکتا ہوں. وہ منافق آتا ہے، تیر تو تب تم کھاؤ گے جب راستے کا پتہ چلے گا، تم تو اندھا ہو، تمہیں تو دکھائی دیتا نہیں، دشمن تک پہنچو گے کیسے؟ وہ اندھا صحابی اپنی تلوار کو بلند کر لیتا ہے اور کہتا ہے اللہ کی قسم تم مسلمان نہیں منافق ہو، اگر مومن ہوتے تو اس طرح کی بات نہیں کرتے. ارے پاگل، دشمن کے یہاں پہنچنے کے لیے دل کی ضرورت، آنکھوں کی ضرورت نہیں ہے بلکہ دل کی ضرورت ہے. کہا کہ دل تمہارا راستہ کیسے بتلائے گا؟ کہا کہ راستہ دل نہیں بتلائے گا بلکہ جنت کی خوشبو بتلائے گی. جدھر سے خوشبو آ رہی ہوگی ہمیں پتہ چل جائے گا امام کائنات کا صحابہ ادھر دشمن سے مقابلہ کر رہے ہیں.
یہ وہ لوگ تھے جو جنت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے، اپنی نظروں سے دیکھ رہے تھے، اس طرح یقین تھا ان کو اللہ کی جنت پر۔ لیکن میرے بھائیو غور کیجیے، آج ہمیں جنت کتنی دور نظر آتی ہے کہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتے، کبھی خیال بھی نہیں آتا کہ مرنے کے بعد ہمیں اللہ کا حساب دینا ہے اور اللہ کی جنت میں جانا ہے یا اللہ کی جہنم میں جانا ہے۔ ایک عورت اپنے سال بھر کا بچہ لے کے آتی ہے اور کہتی ہے یا رسول اللہ، آپ جنگ احد کے اندر جا رہے ہیں، اس بچے کو بھی ساتھ لے کے چلے جائیے۔ امام کائنات کے ہونٹوں پہ مسکراہٹ آ جاتی ہے، کہتے ہیں او عورت میں اس بچے کو لے کے جا کے کیا کروں گا؟ وہ عورت جواب دیتی ہے یا رسول اللہ، جنگ کے میدان میں جب دشمن سے مقابلہ ہو رہا ہوتا ہے تو دشمن کے وار کو روکنے کے لیے لوہے کی ڈھال تو ہاتھ میں رکھتے ہیں نا، اے اللہ کے نبی اس بار دشمن کے وار کو روکنے کے لیے لوہے کی ڈھال نہ رکھنا، میرے بچے کو ڈھال بنا کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ یہ وہ لوگ تھے میرے بھائیوں جو جنت کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا کرتے تھے، یہ وہ لوگ تھے جو اپنی آخرت کے لیے، اپنی عاقبت کے لیے سب کچھ قربان کیا کرتے تھے۔ آج ہمارے ذہن کے اندر جنت کتنی دور ہو چکی ہے جو ہمیں کبھی یاد بھی نہیں آتی۔ اس جنت کے لیے سوچئے، کوئی 30 سال گزار چکا ہے، کوئی 40 سال گزار چکا ہے، کوئی 50 سال گزار چکا ہے، کوئی 60 سال گزار چکا ہے، آخر ہمارے اور آپ کے پلے میں وہ کون سی چیز ہے جس کو ہم پیش کر کے اللہ سے جنت کا سوال کر سکیں؟ امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ اکیلے تنے تنہا مکہ کے سرزمین پر لوگوں کو اسلام کی دعوت دیتے ہیں، اللہ کے دین کی دعوت کا عام کرتے ہیں۔ میرے بھائیو، ابو لہب گالیاں دیتا ہے، ابو جہل پتھر اٹھاتا ہے اور اتبا کوڑا کرکٹ کے ڈھیر پھینکتا ہے، راستے میں کانٹے بچھاتا ہے، لیکن اللہ کے نبی نے اپنے مشن کو نہیں چھوڑا، لوگوں سے لڑتے رہے، اسلام کی دعوت دیتے رہے، اللہ کے دین کو لوگوں تک پہنچاتے رہے۔ میرے بھائیو، یہ اس وقت کی بات ہے جب کہ اسلام بالکل کمزور تھا، مسلمان بالکل کمزور تھا، مسلمان مکہ کے اندر ستائے جا رہے تھے، کسی کے اندر ہمت نہیں تھی کہ کوئی اپنے ایمان کو لوگوں کے سامنے ظاہر کر سکے۔ میرے بھائیو، اس وقت زید بن ارقم کے یہاں مسلمان چھپ چھپ کے نماز پڑھا کرتے تھے اور چھپ چھپ کے تبلیغ کیا کرتے تھے۔ اسی زمانے میں ایک صحابی تھے جن کا نام تھا حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے نبی کی دعوت کو قبول کرتے ہیں، اسلام لے آتے ہیں، اور جب کلمہ پڑھ لیتے ہیں اللہ کے نبی سے کہتے ہیں یا رسول اللہ میرا دل تڑپتا ہے، میں بے تاب ہو رہا ہوں، اللہ کے نبی میں بے قرار ہو رہا ہوں، اپنے ایمان کو لوگوں کے سامنے ظاہر کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے سمجھایا بجھایا، دیکھو ابو ذر، ابھی اسلام بہت کمزور ہے، مسلمان بھی کمزور ہے، ابھی ایمان کو لوگوں کے سامنے ظاہر نہ کرو ورنہ یہ لوگ تجھ کو نہیں چھوڑیں گے۔ وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ میرا دل تڑپنے لگا ہے، بے قرار ہونے لگا ہے، اللہ کے نبی میں اپنے ایمان کو دشمنوں کے سامنے اقرار کرنا چاہتا ہوں، ظاہر کرنا چاہتا ہوں۔ میرے بھائیو، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کے سامنے جیسے ہی اپنے ایمان کو ظاہر کرتے ہیں اور کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، یہ جتنے بھی سارے خدا ہیں سب جھوٹے ہیں، اکیلا اللہ سچا ہے۔ اتنا سننا تھا کہ لوگ ان کو مارنا شروع کر دیتے ہیں، اتنا مارتے ہیں، اتنا مارتے ہیں کہ مار مار کر بے ہوش کر دیتے ہیں۔ 24 گھنٹے کے بعد جب وہ ہوش میں آتے ہیں، میرے بھائیو سوچنے کا مقام ہے، کعبہ کی چوکھٹ کے پاس آ کے کھڑا ہو جاتے ہیں، زمزم کے پاس آ کے کھڑا ہو جاتے ہیں، پھر توحید کی آواز کو بلند کرتے ہیں لا الہ الا اللہ، یہ جتنے بھی سارے خدا ہیں جن کے سامنے تم جھکتے ہو، فریاد کرتے ہو، اولاد مانگتے ہو، بیٹا مانگتے ہو، رزق مانگتے ہو، سب کے سب جھوٹے ہیں، اکیلا اللہ کافی ہے۔ میرے بھائیو، اتنا بولنا تھا، لوگوں نے مارنا شروع کر دیا، مار مار کے بے ہوش کر دیا۔ پھر 24 گھنٹے کے بعد ہوش میں آیا، جب ہوش میں آیا کعبے کی صحن میں کھڑا ہو گیا اور دشمن کے سامنے پھر اپنے ایمان کو ظاہر کیا، لا الہ الا اللہ، مار لو کچھ بھی کر لو،
ہم ایمان سے پھرنے والی نہیں، اپنے ایمان کو ظاہر کر کے رہیں گے۔ میرے بھائیوں پھر مارنا شروع کر دیتے ہیں، مار مار کے بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ 24 گھنٹے کے بعد جب ہوش آتا ہے چلنے لگتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ سامنے اللہ کے نبی کھڑے ہیں، اور جیسے ہی نبی سامنے نظر آتے ہیں ادب کے ساتھ کھڑے بیٹھ جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی پوچھتے ہیں ابو ذر بتاؤ کیا حال ہے؟ کہا کہ یا رسول اللہ بہت اچھا ہوں۔ 3 بار مار کھاتے ہیں، 3 بار 24 گھنٹے تک بے ہوش ہوتے ہیں۔ نبی خیریت پوچھتے ہیں، کہتے ہیں الحمدللہ۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں ابو ذر میں تمہیں بار بار سمجھا رہا تھا اور بار بار کہہ رہا تھا اپنے ایمان کو ظاہر مت کرو، نہیں تو یہ دشمن تجھ کو نہیں چھوڑیں گے۔ کہا کہ یا رسول اللہ بات تو بالکل ٹھیک ہے، لیکن اللہ کے نبی اس سے پہلے بھی ہم نے بہت مار کھائی ہے، اس بار بھی بہت مار کھائی ہے، لیکن اللہ کے نبی اس بار مار کھانے میں جتنا مزہ آیا ہے رب کعبہ کی قسم اس سے پہلے کبھی اتنا مزہ نہیں آیا تھا۔ جنت کی محبت میں، جنت کی طرف میں دنیا کی ساری مصیبتوں کو، پریشانیوں کو وہ بھول جایا کرتے تھے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر بیان فرماتا ہے ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، تم نے کیا سمجھ رکھا ہے کہ جنت تمہیں یوں ہی مفت مل جائے گی؟ ارے تم سے پہلے لوگوں نے اللہ سے جنت کا سوال کیا، لوگوں کو جنت کی طرف بلائے، جنت کی دعوت دی، جنت کے راستے پہ چلے تو کانٹوں پہ نہیں چلے بلکہ آرے سے چروا دیے گئے، زندہ جلا دیے گئے، جسم پر لوہے کی کنگھیاں پھیر دی گئی۔ اتنی بڑی بڑی مصیبتیں اللہ فرماتا ہے ابھی تمہارے اوپر وہ مصیبت نہیں آئی، وہ کٹھنائیاں، وہ پریشانیاں نہیں آئی کہ تم سے پہلے لوگ گزر چکے تھے، بیماریاں آئیں، مصیبتیں آئیں، پریشانیاں آئیں، لیکن ان تمام پریشانیوں کو برداشت کرتے گئے کرتے گئے کرتے گئے، جب حد سے پار ہو گئے تو اس وقت کے رسول اور ساتھ میں ایمان لانے والے کہنے لگے متی نصر اللہ، اب اللہ کی مدد کب آئے گی؟ اللہ نے جواب دیا الا ان نصر اللہ قریب، سنو اللہ کی مدد بہت قریب ہے۔ قرآن کی آیت کریمہ ہمیں سبق دے رہا ہے میرے بھائیو، اللہ کے راستے میں جو لوگ کام کرتے ہیں، دین پر ڈٹے رہتے ہیں، حق کی آواز کو بلند کرتے ہیں، حق پر چلتے ہیں اور چلانے کی کوشش کرتے ہیں، ایسے لوگوں کی زندگی میں مصیبتیں، پریشانیاں، کٹھنائیاں، بیماریاں آتی رہتی ہے۔ قرآن کی آیت ہمیں سبق دیتی ہے ایسے وقت میں اللہ کی آزمائشوں میں کامیاب ہو جانا یہ مومن کی پہچان ہے۔ صحابہ اکرام گھبراتے نہیں تھے، پریشان نہیں ہوتے تھے، مار کھا رہے ہیں، پھر بھی اللہ کی جنت کے لیے، آخرت کے لیے اپنے آپ کو سب کچھ قربان کر دیا کرتے تھے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک یتیم لڑکا آیا، کہا کہ یا رسول اللہ میرے پاس ایک باغ ہے، بغل میں میرے بھائی کا بھی باغ ہے، اللہ کے نبی میں بیچ میں دیوار سیدھی کرنا چاہتا ہوں، میرے بھائی کے باغ میں ایک ٹیڑھا کھجور ہے جو بیچ میں حائل ہو جاتا ہے، میں نے کہا کھجور کا پیڑ میرے ساتھ بیچ دو، تیار نہیں ہوتا، میں نے کہا کہ مجھے صدقہ دے دو، یتیم ہوں، تیار نہیں ہوتا۔ اے اللہ کے نبی ذرا آپ ہی سمجھا دیجئے، ہو سکتا ہے آپ کی بات مان لے۔ اللہ کے نبی اس صحابی کو بلائے اور کہا کہ سنو، وہ ٹیڑھا کھجور بیچ میں حائل ہو رہا ہے، وہ دیوار سیدھی کرنا چاہتا ہے، تیرا بھائی یتیم ہے، ایسا کرو وہ ٹیڑھا کھجور اپنے بھائی کو دے دو۔ کہا نہیں دوں گا۔ کہا کہ بدلے میں قیمت لے لو۔ کہا نہیں دوں گا۔ نبی نے فرمایا کہ تم اپنے بھائی کو وہ ٹیڑھا کھجور دے دیتے ہو، میں تم سے وعدہ کرتا ہوں اللہ کی جنت میں ایک پھلدار کھجور کا درخت میں تجھ کو دلواؤں گا۔ وہ بندہ پھر بھی نہیں مانا۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہیں پہ بیٹھے تھے، اٹھتے ہیں اور اللہ کے نبی کے پاس آ کے کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ نے جنت میں ایک پھلدار کھجور کے پیڑ درخت کا جو وعدہ کیا ہے، خوشخبری دی ہے، یہ خوشخبری اسی کے لیے ہے یا کسی اور کے لیے بھی ہے؟ کہا کسی اور کے لیے بھی ہے۔ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کر اس صحابی کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں تو نے مدینے میں میرا باغ دیکھا ہے جس میں 600 کھجور کے پھل لگے ہوئے ہیں، پیڑ لگے ہوئے ہیں، اس میں چشمہ بھی ہے، اس میں باغ بھی ہے؟ کہا کہ ہاں دیکھا ہے، تیرے کھجور کا باغ کون نہیں جانتا، مدینے کے اندر بڑا مشہور ہے۔ وہ صحابی بیان فرماتے ہیں مدینے کا باغ تو لے لے اور وہ ٹیڑھا کھجور مجھے دے دے، میں کاٹ دیتا ہوں، تیرا بھائی دیوار سیدھی کر لیتا ہے۔
اس کو یقین نہیں آیا، صحابہ کرام کو گھور گھور کے دیکھنے لگا کہیں یہ مکر نہ جائے گوارانا۔ ابو دادا کہتا ہے پاگل تمہیں مکرنے کی فکر ہے کہ میں کہیں مکر نہ جاؤں؟ میں تو یہ بات سوچ رہا ہوں اگر تم مدینے کے باغ کے بدلے وہ ٹیرا کھجور نہیں دیتا، اپنی ساری جائیداد تیرے نام کر دیتا اور وہ ٹیرا کھجور میں تم سے لے لیتا، اور تم مکرنے کی بات کرتا ہے۔ بات پکی ہو جاتی ہے، سودا پکا ہو جاتا ہے۔ ابو دادا باغ کے دروازے پہ کھڑا ہو کے بیوی کو آواز لگاتا ہے، ام دادا باہر نکل۔ ام دادا اندر سے بولتی ہے آج میرا شوہر باہر میں اندر نہیں آ رہا، باغ کے دروازے سے بلا رہا ہے۔ کہا کہ ہاں ام دادا آج میں نے اس باغ کو بیچ دیا ہے۔ ام دادا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہا کہ میرے شوہر ایک ایک پیسہ جمع کر کے میں نے اس کو باغ کو لگایا تھا، باغ میں چشمے بھی بنایا تھا، بنگلہ بھی بنایا تھا، آج اتنی آسانی سے کہتے ہو کہ میں نے بیچ دیا ہے، کس کے ہاتھ سے بیچا ہے؟ ابو دادا کہتا ہے میری بیوی میں نے اس باغ کو اللہ سے جنت کے بدلے بیچ دیا ہے۔ اتنا سننا تھا بیوی کے چہرے پہ مسکراہٹ آ جاتی ہے اور کہتی ہے میرے شوہر تو نے بڑا قیمتی سودا کیا ہے، بڑا بہترین سودا کیا ہے۔ ام دادا اپنے بچوں کے لے کے باغ کے باہر آتی ہے، ایک بچہ جس کے جیب میں کھجور تھا، ابو دادا نے جیب میں ہاتھ ڈال کے کھجور نکال کے باغ میں پھینک دیا اور کہا بیٹا اب یہ باغ میرا نہیں رہا، میں نے اللہ کے ہاتھ سے جنت کے بدلے بیچ دیا ہے۔ ایک چھوٹا سا بچہ بھوک کے مارے منہ میں کھجور چبا رہا ہے، ابو دادا نے منہ میں انگلی ڈال کے کھجور نکال کے باغ میں پھینک دیا اور کہا بیٹے اب یہ کھجور ہماری نہیں رہی، اللہ سے میں نے جنت کے بدلے بیچ دیا ہے۔ بال بچوں کو لے کے اللہ کے نبی کے پاس آتے اور کہتے یا رسول اللہ، اللہ کے نبی وہ مدینے کا باغ آپ لے لیجئے، اس صحابی کو دے دیجئے اور اس سے کہیے کہ وہ ٹیرا کھجور بدلے میں ہمیں دے دے، میں اس یتیم بچے کو کہتا ہوں وہ کاٹ کے اپنی دیوار سیدھی کر لے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو دادا جنت کے اندر کتنے کھجور کے درخت ہیں پھلوں سے لگے ہوئے، ابو دادا وہ تیرے ہیں، ابو دادا وہ تیرے ہیں، ابو دادا وہ تیرے۔ دعا کیجیے الہی جتنی ساری باتیں بیان کی گئی ہیں ہمیں اور آپ کو کہنے سننے کے ساتھ ساتھ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الہی ہم سب کے سب کمزور ہیں، ہمیں ایمانی قوت نصیب فرما دے۔ الہی ہر مصیبت کو خوشیوں میں بدل دے، ہر تنگی کو آسانی میں بدل دے۔ مولا دنیا اور آخرت کی تمام خوشیاں نصیب فرما دے۔ مولا کریم دکھیوں کا دکھ دور کر دے، بیمار کو صحت دے دے، مقروض کو غیبی خزانے سے مدد فرما دے۔ الہی جہاں جہاں مسلمان بیمار ہیں، چاہے گھر میں بیمار ہو، سفر میں بیمار ہو، بستر پہ بیمار ہو یا ہسپتال میں بیمار ہو، مولا سب کو صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرما دے۔ الہی جہاں جہاں مسلمان پریشان حال ہیں، سب کے جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ اللہم انی اسألک توبۃ نصوحا قبل الموت، الہی ہم سبوں کو موت سے پہلے سچی توبہ کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اللہم انی اسألک توبۃ نصوحا قبل الموت، الہی ہم سبوں کو موت سے پہلے سچی توبہ کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک، الہی ہم سبوں کو حلال روزی عطا فرما، حرام روزی سے بچا۔ واغننی بفضلک عمن سواک، الہی اپنا فقیر بنا، غیروں کا فقیر نہ بنا، اپنے سامنے جھکنے والا بنا، غیروں کے سامنے جھکنے والا نہ بنا۔ ربنا لا تقبل منا، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔